الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل ختان كفور صدق الله العظيم. محترم بزرگ اور دوستو، یہ سورہ حج چل رہی ہے اور اس میں اللہ تبارک و تعالی شعائر اسلام کو بیان فرما رہے ہیں۔ شعائر اسلام کا مطلب یہ ہے کہ دین اسلام کی جس سے پہچان ہو اس کو شعائر اسلام کہتے ہیں۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، کہ ہم نے ہر امت کے لیے ایک قربانی رکھی ہے، بنائی ہے، لِيَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ وہ اللہ کا ذکر کرے، اللہ کے نام کا ذکر کرے اس پر جو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق عطا کیا ہے چوپاؤں میں سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر امت میں قربانی کا ایک طریقہ رکھا ہے۔ منسکا ایک تو قربانی کے لیے استعمال ہوتا ہے اور دوسرا عبادت کے لیے استعمال ہوتا ہے اور تیسرا حج کے ارکان کے لیے بھی ادا یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ تین چیزوں پر منسکن کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اور تینوں چیزیں عبادت افعالی ہو یا قربانی ہو یا حج ہو، پہلی امتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیزیں رکھی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو بھی اس سے سرفراز فرمایا، لیکن یہاں مفسرین کرام نے اس کو قربانی کے معنی میں لیا ہے۔ فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، اور ہر امت کے لیے ہم نے ایک قربانی رکھی ہے، لِيَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ، تاکہ وہ اللہ کے نام کا اس پر ذکر کرے۔ یعنی جب قربانی کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا جائے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کو رکھا ہے ہر امت کے لیے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کیا جا سکے۔ فرمایا عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اس چیز پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا ذکر کیا جائے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہے چوپاؤں میں سے۔ یعنی جب جانور کو ذبح کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا ذکر ہونا چاہیے۔ فرمایا فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، بلکہ یہاں تک لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ اگر کوئی آدمی قربانی کرتے وقت جان بوجھ کر کے بسم اللہ اللہ اکبر نہ پڑھے تو قربانی ہی نہیں ہوگی۔ بھول سے ہو جائے تو اس کے لیے الگ مسئلہ ہے، تو اس کے لیے اجازت ہے، لیکن اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر کے نہ پڑھے تو قربانی ہی نہیں ہوگی۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ جب قربانی کرے تو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا چاہیے۔ بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ اگر دو آدمی ذبح کرنے والے ہیں، چھری کو دو آدمیوں نے پکڑا ہے تو دونوں آدمیوں کو پڑھنی چاہیے، اور جتنے آدمیوں نے جانور کو پکڑ رکھا ہے سب کو چاہیے کہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھے۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، فرمایا تمہارا معبود ایک اکیلا اللہ ہے، فَلَهُ أَسْلِمُوا، کا اسی کے ہو کر کے رہو، اسی کی مان کر کے زندگی گزارو۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور فرمایا خوشخبری سنا دیجیے عاجزی کرنے والوں کو۔ یہ عاجزی کرنے والے کون ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی صفات کو بیان کیا۔ فرمایا الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ، عاجزی کرنے والے وہ ہیں، خوشخبری سنانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مژدہ سنا رہے ہیں کہ وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے وجلت قلوبہم، تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ تو عاجزی کرنے والے وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جائے تو وجلت قلوبہم، تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ آج ہم گناہ کر کے ہمارے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ ہمارے سامنے جہنم کے عذاب سنائے جائیں یا جنت کی ترغیبات سنائی جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو بیان کیا جائے، ہمارے دل نہیں پسیجتے ہیں۔
فرمایا کہ عاجزی کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جائے تو ان کے دل ڈر جائے۔ ایک ایمان والے کی پہچان یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جائے تو اس کا ایمان تازہ ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اس کے دل کے اندر پیدا ہو جائے۔ والصابرین علی ما اصابہم، کا دوسری صفت یہ ہے کہ وہ صبر کرنے والا ہو اس پر جو اس کو تکلیف پہنچے، وہ صبر کرنے والا ہو، وابلہ اور ہائے تباہی مچانے والا نہ ہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اگر اس کے اوپر کوئی حالات آ بھی جائے تو صبر سے کام لیں۔ والمقیم الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرنے والا ہوتا ہے عاجزی کرنے والا۔ ومما رزقناہم ينفقون، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے کا وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ صفات ہیں ان لوگوں کی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ عاجزی کرنے والے کہہ رہے ہیں، اپنے رب کے سامنے جھکنے والا، اپنے رب کے سامنے ماتھا ٹیکنے والا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے اندر یہ صفات ہوتی ہے، اور یہ ہر ایک ایمان والے کے اندر یہ صفات ہونی چاہیے۔ فرمایا والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خیر، بدن کہتے ہیں ان جانوروں کو جن کو اللہ کی راہ میں قربان کیا جائے۔ جعلناها لكم، کا ہم نے ان کو تمہارے لیے من شعائر اللہ، اللہ کے شعائر میں سے بنایا ہے۔ یہ جو جانور ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قربانی کے لیے جن کو جائز قرار دیا ہے، یہ شعائر اسلام میں سے ہیں، ان کو دین اسلام کی پہچان ہے، اسی لیے قربانی یہ شعائر اسلام میں سے ایک اہم شعائر ہے۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ حشاش بشاش قلب کے ساتھ اس کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے قربانی کو پیش کرے، ایک مجبوری سمجھ کر کے اور ایک مردہ دل کر کے آدمی کو چاہیے کہ قربانی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ خوش دلی کے ساتھ اس کو اپنی سعادت سمجھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے قربانی کو پیش کرنا چاہیے۔ فرمایا لکم فیہا خیر، کا تمہارے لیے اس قربانی کرنے میں بہترائی ہے۔ کیا بہترائی ہے؟ ایک تو یہ بہترائی کہ اس کو کھاؤ اور کھلاؤ، دوسرا ہے کہ اس پر آپ کو ثواب ملے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے بھی اس کے بھلائی رکھی ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے بھلائی رکھی ہے جو آدمی قربانی کرتا ہے۔ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ، فرمایا کہ اللہ کا نام کا ذکر کرو، اللہ کا نام پڑھو جانور پر صواف کھڑے کھڑے قطار باندھ کر کے۔ یہ جو حکم ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اونٹ کے لیے مقرر کیا ہے کہ جب اونٹ کی قربانی کرے تو اونٹ کو جان نکلنے میں آسانی ہوتی ہے، اس کی کھڑی کھڑی اس کو چاہیے کہ کھڑا کھڑا قربانی کیا جائے اور قربانی کرنے میں بھی آسانی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا ذکر کرو جانور پر کا صواف قطار باندھ کر کے کھڑے کھڑے۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، کا فرمایا کہ جب ان کے پہلو گر جائے، یعنی کہ جب وہ زمین پر گر جائے اور وہ ٹھنڈا ہو جائے۔ یہ مسئلہ پہلے بھی بیان کیا گیا تھا بقرہ عید سے پہلے کہ جب آدمی ذبح کرتا ہے جانور کو تو اس کو چاہیے کہ وہ 4 رگیں کاٹے، اور جس کو حرام مغز بولا جاتا ہے، حلقوم میں چھری ڈال کر کے اس کو کاٹنے والا جلدی سے کاٹ دیتا ہے تاکہ جانور ٹھنڈا ہو جائے، اس کو نہیں کاٹنا چاہیے۔ جانور کی 4 رگیں کاٹنے کے بعد جو حرام مغز ہے اس کو نہ کاٹا جائے، جب جانور بالکل ٹھنڈا ہو جائے تب آدمی کو چاہیے کہ پھر وہ اس کی کھال اتارے، اور اگر شروع ہی میں اس کے حرام مغز جس کو بولتے ہیں اگر وہ رگ کاٹ دی جائے تو پھر جانور کے اندر خون رک جاتا ہے، جس سے جانور کے اندر خون رکنے سے گوشت میں بیماری پیدا ہو جاتی ہے، جو گوشت پھر بیماری کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ قربانی کرنے میں حرام مغز کو نہ کاٹا جائے۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، کا جب وہ ان کے پہلو گر جائیں، فَكُلُوا مِنْهَا، تو اس میں سے کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، اور کھلاؤ صبر کر کے بیٹھنے والوں کو اور بے قراری کرنے والوں کو۔ اس میں غریبوں کی 2 قسمیں بیان کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو 26ویں پارے میں بیان کیا ہے۔ وَالسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، ایک ہوتا ہے سائل مانگنے والا، وہ بھی غریب ہے جو اپنی ضرورت دوسرے کے سامنے رکھ دے، وہ جو غریب ہوتا ہے وہ اپنی ضرورت دوسرے کے سامنے رکھ دے۔ ایک ہوتا ہے محروم، محروم کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیچارہ غریب تو ہوتا ہے لیکن وہ دوسرے سے اپنی ضرورت کہہ نہیں سکتا، اس کی سفید پوشاک ہوگی، ایک دیکھنے میں وہ ایک اچھا انسان نظر آئے گا، لیکن اس کے اندر کی حالات وہ اور اس کا اللہ ہی جانتا ہوگا، جس کی وجہ سے وہ اپنے حالات دوسرے کے سامنے نہیں رکھ سکتا ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محروم کا لفظ استعمال کیا ہے۔
کا سائل کو بھی دو اور محروم کو بھی دو، جو نہ مانگتا ہو اس کے حالات معلوم کر کے پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے، مالداروں کی ذمہ داری ہے۔ تو فرمایا کہ اس میں سے خود بھی کھاؤ اور جو صبر کر کے بیٹھنے والے ہیں ان کو بھی کھلاؤ، اور جو بے قرار ہو کر کے مانگنے والے ہیں ان کو بھی کھلاؤ۔ کذالک سخرناھا لکم، تاکہ ہم اسی طرح ہم نے ان کو یعنی جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، تمہارے تابع کر دیا ہے، تمہارے حوالے کر دیا ہے، لعلکم تشکرون، شاید کہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمہیں جو نعمت دی ہے جانور کو قربانی کرنے کی،